السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ نور راجپوت کے اس چینل پر آپ کا پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے احیا کا انٹرو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو چلیں میں آپ کو لے چلتی ہوں احیا کی جرنی پہ، جہاں آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے، اور پھر ہم اس ویڈیو کے اختتام پہ مل کر اسے ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب احیا، مصنفہ نور راجپوت۔ انتصاب، ان آنکھوں کے نام جو اتنا روئی کہ خواب دیکھنا بھول گئی، کاش یہ کتاب ان میں سے ایک خواب پھر سے جگا دے۔ باب اول، اولین سوال۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت زمانے پہلے، جب وقت کی گھڑی نے پہلی بار ٹک ٹک کی آواز نکالی تھی۔ ایک دور دراز وادی تھی جسے آئینوں کی وادی کہا جاتا تھا، مگر یہ آئینے اس دنیا کے عام شیشے نہ تھے۔ یہ انسان کا چہرہ یا اس کا لباس نہیں دکھاتے تھے، بلکہ روح کی اصل، اس کی سچائی اور اس کے اندر چھپے ہوئے اندھیروں کو نمایاں کرتے تھے۔ کہانی یہ تھی کہ ہر روح کو جب وہ پہلی بار جنم لیتی ہے، اس وادی سے گزر کر اپنا آپ دیکھنا ہوتا تھا، لیکن یہ سفر بہت کٹھن تھا اور اکثر روحیں راستے میں کہیں بھٹک جاتی تھی اور اپنے سچ تک لوٹنا بھول جاتی تھی۔ اسی وادی کے کنارے ایک ننھی سی روح نے انسانی وجود میں آنکھ کھولی، ایک لڑکی جس کا کوئی نام نہ تھا، نہ اس کو اپنا نام معلوم تھا اور نہ دنیا کو۔ لوگ اسے بے نام کہہ کر پکارتے، مگر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا کوئی نام ہے، ایک مخصوص نام جو کہیں اس کی ہستی کی گہرائیوں میں، اس کے دل کے کسی خفیہ خانے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ ہر رات اپنے آسمان کو دیکھتی اور ایک ہی سوال دہراتی، میں آخر ہوں کون؟ اگر میں نام نہیں ہوں تو پھر کیا ہوں؟ یہ سوال اس کے وجود کا نغمہ بن چکا تھا، ایک مستقل تڑپ جو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اسی وادی میں ایک قدیم سرسبز درخت راز کھڑا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی سچے دل سے اپنا اولین سوال اس کے سامنے رکھتا، درخت جواب نہیں دیتا بلکہ وہ ایک راستہ دیتا تھا۔ لڑکی ایک رات خاموشی سے اس درخت کے پاس پہنچی۔ چاند کی روشنی تیز تھی اور ہوا ہلکی سے لہرا رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہو۔ لڑکی سہم کر کھڑی ہوئی اور بہت دھیمی آواز میں پوچھا، میں کون ہوں؟ درخت خاموش رہا۔ اس کی عمر کی طرح اس کی خاموشی بہت گہری تھی۔ پھر اچانک اس کی سب سے بڑی جڑوں سے ایک مدھم ٹھنڈی روشنی پھوٹی اور زمین پر 3 راستے بن گئے، تنگ، دھندلے اور خوفناک، جن کا انجام کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ درخت کی کھال سے ایک گرج دار آواز نکلی، خود کو جاننے کے لیے پہلے ان راستوں سے گزر کر اپنے اندر کے 3 پردوں کو پہچانو۔ اگر تم انہیں عبور کر لو تو تم اپنی اصل دیکھ لو گی۔ لڑکی نے پہلا راستہ چنا۔ یہ سب سے تنگ تھا، جیسے چلتے ہوئے سانس رک جائے۔ دور ایک دریا بہہ رہا تھا جس کا رنگ سیاہ تھا اور پانی کی سطح پر گھبراہٹ کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ جیسے ہی لڑکی نے قدم رکھا، پانی سے سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ یہ آوازیں باہر کی نہیں، اس کے اندر کے سب سے بڑے خوف تھے۔ تم ناکام ہو جاؤ گی، تم اکیلی ہو، تم کچھ نہیں۔ وہ ڈر گئی، اس کا دل لرزنے لگا، مگر اس نے اپنے قدموں کو زبردستی آگے بڑھایا۔ جیسے جیسے وہ چلتی گئی، سرگوشیاں بلند ہوتی گئیں، یہاں تک کہ وہ چیخوں میں بدل گئیں۔ مگر ایک مقام پر اسے احساس ہوا کہ یہ آوازیں کسی اور کی نہیں، بلکہ اس کے اپنے اندر کے وہم
اور بے یقینی کی تھی، جو حقیقت کا روپ دھارے کھڑی تھی۔ وہ رکی، آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، اور پھر اس آواز کی گہرائی میں اتر کر کہا کہ میں تمہیں سن رہی ہوں، مگر تم میری سچائی نہیں ہو، تم سب میرا وہم ہو۔ سرگوشیاں خاموش ہو گئیں، اور دریا کا سیاہ رنگ صاف شفاف پانی میں بدل گیا۔ اس نے اپنے پہلے پردے کو پہچان لیا۔ دوسرا راستہ ایک وسیع، خاموش، دھند کا میدان تھا۔ یہاں ہر چیز مبہم اور الجھی ہوئی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لڑکی لڑکھڑائی، راستہ بھول گئی اور اپنے آپ پر شک کرنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں واپس لوٹ جاؤں؟ اس میدان کا مقصد اسے بھٹکانا اور اس کے قدموں کو وہم کے دلدل میں پھنسا دینا تھا، مگر اسی بے چینی اور دھن میں اسے یاد آیا کہ سچائی ہمیشہ باہر کی نظر سے نہیں، اندر کی روشنی سے ملتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس الجھی ہوئی دھن کے شور میں اپنے دل کی ہلکی سی دھڑکن سنی، اور بس اسی آواز کا پیچھا کیا۔ اس نے توجہ سے سنا، چند لمحوں میں دھند چھٹنے لگی اور اسے راستہ مل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل دشواری باہر کی دھن میں نہیں، بلکہ اندر کے انتشار میں تھی، جسے اس نے توجہ دے کر ختم کر دیا۔ وہ چلتی گئی اور تیسرے راستے تک پہنچ گئی۔ سب سے مشکل راستہ تیسرا راستہ تھا۔ یہ انا کی غاریں تھیں، جہاں اس کے بہت سے عکس موجود تھے۔ ہر عکس اسے پکار رہا تھا، دیکھو تم مجھ جیسی بہترین، مجھ جیسی طاقتور، مجھ جیسی بے عیب ہو سکتی ہو۔ لڑکی کو لگا سب سے خوبصورت عکس وہ ہے جو سب سے آگے کھڑا ہے، کمال اور غرور سے بھرا ہوا۔ وہ لالچ میں اس کی طرف بڑھی، مگر جیسے یہ ہاتھ بڑھایا، عکس میں ایک گہرا خالی پن اور غرور کی جھلک نظر آئی۔ لڑکی ٹھہری، ایک لمحے میں اسے سمجھ آ گیا کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ وہ میں ہے جو میں بننا چاہتی ہوں تاکہ دنیا میری تعریف کرے، مگر میں جو بنتی ہوں وہ میرا سچ نہیں رہتا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر کہا، میں اپنی کمزوری سمیت، اپنی حقیقت سمیت خود ہوں، تم نہیں۔ عکس ٹوٹ کر بکھر گئے، گفائیں کھل گئیں اور راستہ روشن ہو گیا۔ تینوں راستوں کو عبور کر کے وہ وادی کے مرکز میں پہنچی، جہاں ایک واحد بے حد قدیم آئینہ کھڑا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے گئی، خود کو دیکھا، مگر اس بار چہرہ نہیں، اس کی اصل دکھائی دی، ایک روح جو خوف سے آزاد تھی، انتشار سے صاف تھی، اور غرور و لالچ سے خالی تھی۔ آئینہ بول اٹھا، اور اس کی آواز اس کے اپنے دل کی آواز تھی، تم وہ روح ہو جو خود کو ڈھونڈنے کی ہمت کرتی ہے، جو سوال پوچھتی ہے، جو سچائی کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ تم وہ ہو جو زندہ ہے اور اپنے خدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور تب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ نام ہونا ضروری نہیں، پہچان ہونا ضروری ہے، اور یہ پہچان تب ملتی ہے جب انسان ان تمام پردوں کو ہٹا کر خود سے پوچھے، میں کون ہوں؟ اسی سوال پر اس کے قدموں تلے روشنی پھیلی، اور وہ وادی سے نکل کر اپنے احیا کے اصل سفر پر روانہ ہو گئی۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ یہ وہی سوال ہے جس نے مجھے لکھنے پر مجبور کیا، اور شاید یہی وہ سوال ہے جو آپ کو بھی یہاں لے آیا۔ میں ایک لکھاری ہوں، اور میں کاغذ کو اپنے زخم دیتی ہوں۔ میرے لیے قلم صرف الفاظ بنانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ دل کے اندر کی خاموش ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کا سب سے بڑا اوزار ہے۔ میں نے زندگی کے ہر اندھیرے موڑ پر یہ محسوس کیا کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں
تو لفظوں کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ میں نے لکھنا اس دن شروع کیا جب میں نے محسوس کیا کہ انسان باہر کی دنیا کے شور میں گم ہو جاتا ہے، مگر اندر کی دنیا میں بہت کچھ کہنے کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے وہ اندرونی آواز سننا سیکھا اور پھر اسے لفظوں میں ڈھالنا اپنا ہنر اور عبادت بنا لیا۔ میں کردار نہیں لکھتی، میں انسان لکھتی ہوں۔ انسان اپنی پوری کمزوری، طاقت، سچائی اور غلطیوں کے ساتھ۔ میرے صفحات پر دکھ بھی چلتا ہے، امید بھی، اور وہ لمحات بھی جن میں روح ٹوٹ کر نئے سرے سے جڑتی ہے۔ لکھاری ہونے کا مطلب میرے لیے صرف کہانی بنانا نہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر بار خود کو دوبارہ دریافت کرتی ہوں۔ ہر تحریر ایک نیا دروازہ ہوتی ہے، ہر دروازہ ایک نئی پہچان دیتا ہے، اور ہر پہچان اییا کا ایک نیا جنم ہوتا ہے۔ میں لفظوں کے راستوں پر چلتی ہوئی انسان کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ اصل جسے زندگی جھاڑ دیتی ہے، خوف دبا دیتے ہیں اور لوگ بھلا دیتے ہیں۔ میری تحریر اس اصل کو پھر سے جگانے کی کوشش ہے۔ میں لکھتی ہوں تاکہ قاری صرف کہانی نہ پڑھے، خود کو پڑھے، خود کو سمجھے اور کہیں نہ کہیں خود کو پالے، کیونکہ میں نے اپنے لفظوں میں ہمیشہ یہی جانا ہے۔ انسان اپنے حیرت خیز بکھراؤ کے باوجود مکمل ہو سکتا ہے اگر وہ خود کو پہچاننے کی ہمت کر لے۔ ایک لکھاری ہونے کی حیثیت سے مجھ سے انگنت بار یہ پوچھا گیا ہے، نور کیا آپ ہمیشہ سے لکھاری بننا چاہتی تھیں؟ اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے میری پچھلی زندگی یعنی میرا بچپن ایک گہری دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں ابھی بھی اس دھند کے عین بیچ میں ہوں، کیونکہ ہر انسان کی ارلی 20s ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی پہچان اور مقصد کی تلاش میں اس قدر تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے چاروں جانب بس دھند ہی دھند محسوس ہوتی ہے۔ یہ جوانی کا وہ دور ہوتا ہے جہاں قدموں میں توانائی بہت زیادہ ہوتی ہے مگر راستے الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عمر تلاش، الجھن اور مستقل بے چینی کی ہوتی ہے، جہاں ایک ہی وقت میں سب کچھ ثابت کرنے کا دباؤ ہوتا ہے۔ آپ کو دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں، آپ کو خود کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ آپ درست راہ پر ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کو خاندانی اور سماجی توقعات کے بوجھ کو اٹھانا ہوتا ہے۔ اس دباؤ کے نتیجے میں آپ کا اندرونی سکون ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے، اور آپ ٹھیک سے فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آپ جس راہ پر ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایسے مشکل دور میں اپنے لیے راہ چننا اور پھر قائم رہنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا مجھے لکھاری بننا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں بچپن میں کیا بننا چاہتی تھی۔ بچپن میں میرا حال عام بچوں جیسا نہیں تھا، شاید میں ہی عام بچوں جیسی نہیں تھی، میں عجیب کہلائی جاتی تھی۔ یہ لقب مجھے اسکول میں ملا، کالج میں سنا، یونیورسٹی میں محسوس کیا، اور یہاں تک کہ اب پروفیشنل لائف میں بھی یہ احساس میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ شاید یہ سچ ہے کہ میں کچھ مختلف تھی، میں وہ نہیں تھی جو کچھ بولنا چاہتی تھی یا کرنا چاہتی تھی۔ شاید یہ نظریہ ہوتا ہے جو ہمیں عجیب بناتا ہے، اسی وجہ سے میرا بچپن کسی خاص خواب یا منزل کا نہیں تھا، بلکہ خود کو اس عجیب ہونے کے احساس سے بچانے کی ایک مسلسل کوشش تھا۔ یہ کوئی مقصد نہیں، بس ایک بھٹکاؤ تھا۔ میں اسی دھند میں بھٹکتی رہی ہوں، میری ساری توانائی باہر کی دنیا کو ثابت کرنے میں لگ جاتی تھی۔ میرا دل تھکا ہوا تھا اور میرے اندر کوئی راستہ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ وہ بوجھ، وہ الجھن اور وہ بے بسی، اسی نے مجھے ایک ایسے ذریعے کی طرف دھکیلا جہاں میں اپنی بات کہہ سکوں، جہاں میری عجیب خاموشی کو بھی جگہ ملے۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری منزل ہوگی، یہ تو میرے لیے صرف ایک پناہ گاہ تھی۔ جب ایک بچہ باقی بچوں سے مختلف ہوتا ہے، چاہے اس کا بچپن، اس کے گھر کا ماحول یا پھر وہ خود،
تو وہ باقیوں سے آسانی سے گھل مل نہیں پاتا. اسے باہر کی دنیا میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. چنانچہ وہ اندر ہی اندر کوئی نئی پناہ گاہ ڈھونڈتا ہے. میں نے بھی یہی کیا اور میری پناہ گاہ کتابیں بنی. میرے ابا جی کتابیں پڑھتے تھے، موٹی موٹی کتابیں، اور وہ ساری ساری رات جاگ کر پڑھتے رہتے. جب وہ ٹورنامنٹس کے لیے جاتے تھے، وہ کرکٹر رہے ہیں، تو میں اکثر ان کتابوں کو اٹھانے کی کوشش کرتی. تب میں بہت چھوٹی تھی، یہاں تک کہ وہ کتابیں مجھ سے اٹھائی بھی نہیں جاتی تھیں. اور شاید اس غیر معمولی وابستگی کے نتیجے میں اسکول کے پہلے سال میں یہ لکھنا پڑھنا سیکھ گئی. یہی وہ واقعہ تھا جس نے مجھے اسکول میں عجیب مشہور کروایا. اس وقت ماں باپ بچوں کو گھر میں تعلیم کم ہی دیتے تھے. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جب پہلی بار میں نے کلاس میں ٹیچر کی کتاب پڑھنی شروع کر دی. وہ حیران رہ گئی. پھر وہ باقی ٹیچرز اور یہاں تک کہ پرنسپل کو بلا لے آئیں. میرے گرد بچوں اور بڑوں کا ہجوم تھا. سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے. دوسری کلاس کی لڑکیاں بھی اپنی اپنی کتابیں لا رہی تھیں تاکہ یقین کر سکیں کہ یہ چھوٹی سی بچی واقعی پڑھ سکتی ہے. میں خوف زدہ تھی، مگر اس خوف کے بیچ میں بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک ایسی چیز ڈھونڈ لی ہے جو صرف میری ہے. اور جیسے ہی اردو اور انگلش کے حرف میرے لیے راستہ بنے، میں سب سے پہلے اپنے ابا جی کی ان موٹی موٹی کتابوں کی طرف لپکی. شاید مجھے ان کے اسرار میں پناہ ڈھونڈنی تھی، یا شاید اللہ نے میری تقدیر ہی ایسی لکھی تھی. ایک دن جب ابا جی ٹورنامنٹ سے واپس آئے اور انہوں نے مجھے ایک موٹی سی کتاب کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی. انہوں نے مجھے بلایا اور پوچھا، تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ میں نے سر ہلا دیا. انہوں نے مشکل الفاظ پر انگلی رکھی. میں نے کچھ پڑھ لیا. انہوں نے میری تعریف تو نہیں کی، مگر صرف یہ کہا کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے، جس کا مطلب تھا کہ راستہ لمبا ہے، لیکن تم شروع کر چکی ہو. ان میں سے کچھ واقعات مجھے یاد ہیں، کچھ میری والدہ بتاتی ہیں. یوں پڑھنے کا شوق مجھے اپنے والد سے ملا. وہ تخلیقی شخصیت کے مالک تھے. لائبریری سے کتابیں لاتے ہیں، 1-2 دن میں پڑھتے ہیں اور واپس دے آتے ہیں. ہمارے گھر میں ڈھیروں جاسوسی اور سسپینس ڈائجسٹ پائے جاتے تھے. زیادہ تر کتابیں انوار علی کی، محی الدین نواب اور ایم راحت کی ہوتی تھی. مجھے آج بھی دیوتا ناول کا وہ سبق نہیں بھولتا جو میں نے پہلی بار دیکھا تھا. پینٹنگز کرنا، پڑھنا اور اب لکھنا، یہ سب مجھے اپنے والد سے وراثت میں ملا ہے. وہ بہت تخلیقی تھے، اور چونکہ میں ان کی پہلی بیٹی ہوں، لیکن دوسری اولاد، کیونکہ میرے بڑے بھائی کی وفات ہو چکی ہے، شاید اسی لیے یہ میراث میرے پاس آئی. جب پڑھنا اور لکھنا آ گیا تو میں نے سب سے پہلے نوٹ بک پر لکھنا شروع کیا، پھر ڈائری لکھنا شروع کی. میں کہہ نہیں پاتی تھی، میں بہت کم گو تھی. مجھے اپنی ضرورت بھی کسی کو بتانا نہیں آتی تھی، بس اسی لیے ڈائری لکھنا شروع کر دی. ڈیئر ڈائری. کہیں بھی سننے سے پہلے یہ الفاظ میں نے اپنی کاپی پر لکھنا شروع کیا، اور میں انتظار کرتی تھی کہ اسکول کا ہوم ورک جلدی سے ختم کر لوں تاکہ اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے فری ہو سکوں. یوں لکھنا میرے لیے بات چیت کا واحد ذریعہ بن گیا اور میرے لکھنے کا آغاز ہو گیا. لیکن لکھنے کی اصل ودیعت مجھے ایک خواب سے ملی. ایک ایسا خواب جس کی تعبیر سمجھنے میں مجھے کئی سال لگ گئے. میں اس وقت شاید 7ویں جماعت میں تھی. میں نے خواب دیکھا کہ عید الاضحیٰ کا سماں ہے. میں اپنے محلے کی گلیوں میں گھوم رہی ہوں، بالکل اکیلی. ہر گھر، ہر حویلی اور ہر نکڑ پر قربانی ہو رہی ہے. سارے بچے نئے کپڑے پہن کر خوشی سے گھوم رہے ہیں، اور ایک میں ہوں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ نئے کپڑے، نہ خوشی، نہ کوئی تحفہ. میں اس قدر دکھی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. روتے ہوئے میں گھر واپس آئی. صحن میں میرے دادا ابو ایک چارپائی پر بیٹھے تھے
اور ان کے پاس ایک سفید پوش بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے روتے ہوئے دادا ابو سے شکایت کی، آج عید ہے بابا، سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں، سب کے پاس تحفے ہیں، سب کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، مجھے کچھ نہیں ملا، ایسا کیوں ہے؟ میرے دادا ابو کے پاس بیٹھے وہ بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرائے، ایک ایسی شفقت بھری مسکراہٹ جو مجھے مرتے دم تک نہیں بھولے گی۔ پھر انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تب میں نے دیکھا ان کے پاس ڈھیروں موٹی موٹی کتابیں رکھی تھیں۔ انہوں نے مجھے پاس بلایا اور کہا، آج عید ہے اور میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، جو آج تمہیں مل رہا ہے وہ یہاں کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وہ ساری کتابیں مجھے تھما دی۔ میں حیرت سے اپنا رونا بھول گئی، عید بھول گئی، نئے کپڑے اور کھلونے بھول گئی۔ میری آنکھیں پھیلتی گئیں۔ جب میں نے ان کتابوں کو کھولا، ان کے اندر الفاظ نہیں تھے، ان میں تصویریں تھیں جو کسی فلم کی طرح چل رہی تھیں۔ ان میں اتنا کچھ تھا کہ میں شاید ساری عمر لکھ کر بھی بیان نہ کر سکوں۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی، وہ کتابیں میرے پاس نہیں تھیں۔ میں رونے لگ گئی، مجھے لگا جیسے میرا سب کچھ چھن گیا ہو۔ مجھے پھر نیند نہیں آئی کیونکہ مجھے ان کتابوں کو ڈھونڈنا تھا۔ اگلی صبح میں دیوانہ وار اسکول کی لائبریری گئی۔ بچوں والے سیکشن میں کچھ نہ ملا تو میں ہائی سیکشن میں گھس گئی، جہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں گھنٹوں ڈھونڈتی رہی مگر مجھے وہ کتابیں نہ ملیں۔ آپ شاید اندازہ نہ کر پائیں کہ اس وقت میری حالت کیا تھی۔ میرے عید کے تحفے گم ہو گئے تھے، میرا اثاثہ چھن گیا تھا۔ میں ابو کی لائی ہوئی کتابوں میں بھی انہیں تلاش کرتی رہی مگر وہ کہیں نہ تھیں۔ پھر وقت گزرنے لگا مگر وہ غم نہ بھولا۔ شاید اسی بے چینی کا نتیجہ تھا کہ نہم جماعت میں نے کلاس میں کہانیاں سنانا شروع کی۔ بریک ٹائم میں سناٹا ہوتا تھا اور آدھی کلاس میرے گرد بیٹھ کر میری کہانیاں سنتی۔ سب پوچھتے کہ یہ کہانی کہاں پڑھی اور میں کہتی مجھے یاد نہیں ہے۔ تو شاید اب آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ میں لکھاری کیوں ہوں۔ وہ کتابیں دراصل کوئی اور نہیں، میرے اپنے لکھے جانے والے الفاظ تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں کئی سال لگے، یہاں تک کہ جب میری پہلی کتاب سلفائڈ چھپ کر میرے ہاتھ میں آئی تب مجھے اپنا وہ خواب پھر سے یاد آیا۔ اور اس روز، اس لمحے میں نے جانا کہ وہ تحفہ جو مجھے ملا تھا وہ لکھنا تھا، اور وہ کتابیں مجھے خود لکھنی تھیں۔ مجھے تخلیق کا تحفہ ملا تھا۔ یہ خیال آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور سچ بتاؤں تو ابھی تک میں نے ان خواب والی کتابوں میں سے ایک بھی نہیں لکھی۔ ان کتابوں پر کوئی عنوان نہیں تھا، بس وہ چلتی ہوئی تصویریں میرے ذہن میں نقش ہیں جو بہت کچھ واضح کرتی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں اگر کسی شخص سے دوبارہ ملنا چاہوں گی تو وہ وہی بزرگ ہیں، چاہے خواب میں ہی آ جائیں۔ میں نے انہیں 18 سال کی عمر تک دیکھا۔ انہوں نے کئی روپ میں میری رہنمائی کی، مگر شاید وہ تب تک آتے تھے جب میں بچی تھی۔ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اور بڑے ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے جو مجھے ہمیشہ ستائے گا۔ آپ پوچھیں گے کہ میں نے ان کتابوں میں سے ابھی تک کچھ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ میں سیکھ رہی تھی، مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ میں نے جو دیکھا، محسوس کیا، اسے لکھا۔ ہر کتاب کے ساتھ اپنے الفاظ کو اور بہتر کیا۔ اور اب عنکبوت کے بعد میں کہہ سکتی ہوں کہ اب میں وہ سب کچھ لکھ سکتی ہوں، اور اب شاید ان کتابوں کی باری ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس ساری عمر کا کام موجود ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ رائٹنگ کو لے کر میرا ویژن بہت واضح ہے۔ مجھ میں جو یہ صلاحیت ودیعت کی گئی ہے یہ مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ مجھے کبھی رائٹنگ بلاک نہیں ہوتا کیونکہ مجھے ہائپرگرافیا ہے، اس لیے میرا ذہن کبھی جملوں سے خالی نہیں ہوتا۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں، حالانکہ اس کی وجہ سے مجھے شدید مائیگرین رہتا ہے
لیکن میں اس تحفے کے ساتھ خوش ہوں۔ کئی بار میں شدید بیمار پڑی، کئی بار ہسپتال جانا ہوا، کئی بار ڈاکٹرز نے کہا لکھنا چھوڑ دو، مگر انہیں کیا معلوم کہ یہ ایک تحفہ ہے، انعام ہے، اور انعام بھلا ٹھکرایا جاتا ہے۔ اور یوں اس عجیب بچی، اس خواب اور ان گمشدہ کتابوں کی تلاش میں مصنفہ نور راجپوت کے سفر کا آغاز ہوا۔ بس آغاز ہی ہوا ہے، انجام کی نہیں خبر۔ میں کیوں لکھتی ہوں؟ ہر لکھاری کے قلم اٹھانے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ایک محرک ہوتا ہے۔ کوئی شہرت کے لیے لکھتا ہے، کوئی تفریح کے لیے، اور کوئی دنیا کو بدلنے کے لیے۔ مگر مجھ سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ نور تم کیوں لکھتی ہو، تو میرے پاس کوئی سادہ جواب نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے لکھنے کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا، لکھنے نے میرا انتخاب کیا تھا۔ میرے لکھنے کے پیچھے کوئی ایک وجہ نہیں، بلکہ 3 گہرے محرکات ہیں جنہوں نے مجھے مصنفہ بنایا۔ وہ محرکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خاموشی کا شور۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، میں بچپن سے عجیب اور بے حد کم گو تھی۔ میرے ہونٹ سلے رہتے تھے، مگر میرا ذہن چیختا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جو محسوس تو سب کچھ کرتے ہیں، مگر کہہ کچھ نہیں پاتے۔ خوشی ہو یا غم، غصہ ہو یا محبت، میرے جذبات میرے گلے میں اٹک کر رہ جاتے تھے، اور جب جذبات کا بہاؤ باہر نہ نکلے تو وہ اندر طوفان بن جاتا ہے۔ میرے لیے کاغذ وہ واحد دوست ہے جو میری بات ٹوکتا نہیں، جو مجھے جج نہیں کرتا، اور جو میری لمبی خاموشیوں کو بھی لفظوں کی شکل میں قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے لکھنے کی پہلی وجہ میری بقائے حیات ہے۔ میں زندہ رہنے کے لیے لکھتی ہوں۔ نمبر 2، ہائپرگرافیا اور ذہن کا بوجھ۔ میرے لکھنے کا دوسرا اور شاید سب سے مضبوط محرک وہ کیفیت ہے جسے طبی زبان میں ہائپرگرافیا کہتے ہیں، مگر میں اسے خیالات کی بارش کہتی ہوں۔ میرا ذہن کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ اگر ان میں خیالات کو، ان کہانیوں کو، ان کرداروں کو کاغذ پر منتقل نہ کروں تو یہ میرے سر میں شدید درد، مائیگرین اور بے چینی کا باعث بن جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک میڈیم ہوں۔ مجھے کچھ اور ہی طرح کی دنیا، کردار اور احساسات دکھائی جاتے ہیں، اور مجھ پر لازم ہے کہ میں انہیں لکھ دوں۔ جب تک میں لکھ نہ لوں، میں ہلکا محسوس نہیں کرتی، یہاں تک کہ میں کئی دن سو نہیں پاتی۔ ساری رات جاگ کر چھت کو تکتی رہتی ہوں۔ حالت خراب ہو جاتی ہے، چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے، اور یقین کریں جب لکھنا شروع کر دیتی ہوں تو سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ایسے جیسے کہ ایک امانت ہے جو مجھے ہر صورت ادا کرنی ہے۔ تو میں اس لیے لکھتی ہوں تاکہ میں سکون سے سانس لے سکوں، تاکہ میں سو سکوں، تاکہ میں جی سکوں۔ نمبر 3، وہ گمشدہ کتابیں اور ادھورا وعدہ۔ اور تیسری وجہ وہ میرا خواب ہے، وہ بزرگ اور وہ کتابیں جو مجھے عید کے تحفے میں ملی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کتابیں محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، وہ انسانوں کے درد تھے۔ اس خواب نے میرے لاشعور میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو مجھے دنیا کو لوٹانا ہے۔ میں اسی لیے لکھتی ہوں کیونکہ میں اس بچی کو تسلی دینا چاہتی ہوں جو خواب میں رو رہی تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یقین کریں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ دنیا میں میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے خاموش اور سب سے خفا ہوئے لوگ جو اپنی بات نہیں کہہ پاتے، جو کہنا ہی نہیں چاہتے ہیں، جو ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، جو منہ موڑ لیتے ہیں، وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ میں ان سب کی آواز بننے کے لیے لکھتی ہوں۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا محرک کیا ہے، تو میرا جواب یہ ہے، میں شہرت کے لیے نہیں لکھتی ہوں، میں خود کی بقا کے لیے لکھتی ہوں۔ میں اپنی ذات کے بکھرے ہوئے پزلز کو جوڑنے کے لیے لکھتی ہوں، اور سب سے بڑھ کر
میں اس لیے لکھتی ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے جو قلم کا تحفہ دیا ہے، اگر میں نے اسے استعمال نہ کیا تو روز محشر میں اس نعمت کا جواب نہیں دے پاؤں گی۔ لکھنا میرا پیشہ نہیں، لکھنا میرا ہونا ہے۔ یہاں سب سے بہترین اور ضروری سوال وہ ہے جو اب آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے۔ آپ نے میری کہانی سنی، ایک عجیب بچی، ایک خواب اور گمشدہ کتابیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا اس سے کیا تعلق، یا کیا یہ کتاب میرے لیے بھی ہے؟ کیا یہ صرف ان کے لیے ہے جو لکھنا جانتے ہیں، یا صرف ان کے لیے جو زندگی سے ہار چکے ہیں؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ صرف ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹوٹ جانا تو پھر بھی ایک آواز رکھتا ہے، کرسیوں کا شور ہوتا ہے۔ یہ کتاب ان کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں۔ یہ اس طالب علم کے لیے ہے جو ڈگری تو لے رہا ہے مگر اس کی آنکھوں میں مستقبل کی چمک بجھ گئی ہے۔ یہ اس گھریلو عورت کے لیے بھی ہے جس نے سب کو سنبھالتے سنبھالتے خود کو کہیں گم کر دیا ہے۔ یہ اس مرد کے لیے ہے جو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اپنی مسکراہٹ بھول چکا ہے، اور یہ آپ کے لیے ہے جو ابھی اس صفحے کو پڑھ رہے ہیں اور دل میں ایک ہلکی سی خالی جگہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ سب کے لیے ہے۔ یہاں آ کر ایک سوال جو شاید آپ کے اور خود میرے ذہن میں بھی اٹھتا ہے۔ نور، تم نے کہا کہ لکھنا تمہاری پناہ گاہ تھی، تمہارا علاج تھا، تو کیا لکھنے سے سب ٹھیک ہو گیا؟ کیا تمہاری تلاش ختم ہو گئی؟ سچ یہ ہے کہ نہیں۔ الفاظ نے مجھے بولنا سکھایا، میرے جذبات کو راستہ دیا، مگر الفاظ مجھے مکمل طور پر بچا نہیں سکے۔ میں نے بہت جلدی گرو کیا کیونکہ میں نے خود کو ایسے ماحول میں ڈھال دیا جہاں بچنے کے لیے سروائیو کرنا پڑتا ہے۔ میرے اندر کا خوف میرا خاتمہ نہیں بنا، بلکہ میرے لیے بچنے کی جبلت بن گیا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ڈرتے ڈرتے بہادری کا شعلہ پہن لینا ہے۔ میں اب وہ خوف زدہ بچی نہیں رہی، میں نے خود کو بہادر کردار میں ڈھال دیا اور پروفیشنل لائف میں اس کردار کو کامیابی سے نبھایا۔ میں نے کتابیں لکھیں، لوگوں نے میری تعریف کی، مگر جب میں رات کو اکیلی ہوتی تو وہ بوجھ پھر بھی وہیں موجود ہوتا تھا۔ باہر میں مصنفہ نور تھی جو سب سے لڑ سکتی ہے، سب کچھ ہینڈل کر سکتی ہے، مگر اندر میری روح ابھی بھی اس دھن میں تھی۔ تب مجھے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ آئی۔ مجھے سمجھ آیا کہ لکھنا صرف ایک نقشہ ہے، منزل نہیں۔ ویسے ہی کتابیں پڑھنا آپ کے لیے ایک نقشہ ہے، منزل نہیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں مجھے احیا کی ضرورت پڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے اس بہادر کردار کے پیچھے چھپی وہ روح جسے میں نے نظر انداز کر دیا تھا، اسے زندہ کرنا ضروری ہے۔ یہ کتاب احیا میری زندگی کی وہ کوشش ہے جو میں نے کاغذ کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کے لیے شروع کی۔ یہ وہ تمام اسباق ہیں جو میں نے سروائیو کرتے ہوئے سیکھے، اور اب ان کو اپنی شکل دے کر اپنی روح کا احیا کر رہی ہوں۔ اور جب میں نے اپنے اندر جھانکا تو مجھے وہاں کوئی خزانہ نہیں ملا، وہاں مجھے پہرے دار ملے جو میری اندرونی ترقی میں رکاوٹ تھے، خوفناک سائے جنہوں نے میری روح کو جکڑ رکھا تھا اور مجھے وہ خواب پورا کرنے سے روک رہے تھے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں میری کہانی احیا کے سفر میں بدل گئی۔ احیا کیا ہے؟ عربی میں احیا کا مطلب ہے نئی زندگی دینا یا مردہ چیز کو زندہ کرنا، یعنی حیات نو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کیسے بنجر زمین پر بارش برسا کر اسے احیا دیتا ہے۔ ہمارا دل بھی کبھی کبھی بنجر زمین جیسا ہوتا ہے۔ ہم سانس تو لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، مگر اندر سے ہم محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتاب کوئی دوا نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے، وہ سفر
جو دھند سے روشنی کی طرف جاتا ہے۔ تو اب جب کہ آپ مجھے جان چکے ہیں، میری دھن کو، میرے خواب کو اور میرے لکھنے کے جنون کو، میں آپ کو ایک دعوت دیتی ہوں۔ میں آپ کا ہاتھ تھام کر اسی آئینوں کی وادی میں لے جانا چاہتی ہوں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا۔ مگر یاد رکھیں، اس سفر پر جانے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ کوئی بھاری سامان لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ڈگریاں، اپنے عہدے، اپنی کامیابیاں اور اپنی انا سب یہیں باہر چھوڑ دیں، کیونکہ اگلے ابواب میں ہم جن دشمنوں کا سامنا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے عہدوں سے نہیں ڈرتے، وہ آپ کے اندر چھپے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اپنے اندر کے سب سے بڑے دشمنوں سے ملنے کے لیے؟ اگر ہاں تو آئیے صفحہ پلٹیں، ہمارا احیا ابھی شروع ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کا تھوڑا سا اور وقت لوں گی۔ میں بھی آپ سب کی طرح صرف ایک عام ریڈر ہوں، اور ایک ریڈر کے طور پر یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ کتاب آپ کے دل سے باتیں کرے گی، آپ کے دل میں جو بھی خدشے ہیں اسے دور کرے گی، اور ہم ساتھ مل کر چیزیں سیکھیں گے۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے یا کوئی بات جو آپ کے دل کو جا لگی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔